ہمارے سب تھا اس کے پاس. میں کہ آپ کو کیسے پتا آپ کو ہو گیا؟ وہ جی اینٹی باڈی کر کے دیکھ لیں ہو گیا. یہ بالکل غلط اپروچ ہے. یہ ایک اور ڈینجرس اپروچ ہے. جیسے پہلے ڈینجرس تھی کہ پھیلائی گئی ہے، بایو ٹیررزم کیا گیا ہے. اب یہ نئی جو چیز مجھے صبح سے نظر آئی ہے، بالکل سب کو نہیں ہوا، بہت لوگوں کو ہو گیا ہے. یس، آپ کو مجھے نہیں ہوا. اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، اس چیز میں نہ رکھیں ہمیں ہو گیا ہے اور ہمارے میں اینٹی باڈیز ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں. زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے 20% 25% لاہور میں افیکٹ ہوئی ہوگی پاپولیشن. اس سے زیادہ 80% کو ابھی یہ نہیں ہوا اور نہ ہونا چاہیے خدا را، کیونکہ اس کی موٹیلٹی ہے کم از کم 2 سے 3% پاکستان میں. تو کتنی جانیں جائیں گی اگر یہ سب کو ہو گیا آپ سے. اس لیے میرا یہ پھر گزارش ہوگی، اس کا سب سے مؤثر ٹول یہ ہے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنے بیوی بچوں کو بچائیں. یہ ماسک کے بغیر نہیں رہیں. دیکھیں بالکل خدا را بالکل نہیں رہیں. ڈسٹینسنگ رکھیں جیسے ہم نے آپ سے رکھا ہوا ہے. ہمیں وہ آپ سے بہت دل ہے کہ ہم آپ سے گلے ملیں، آپ سے پیار کریں. جب ہم کرتے تھے اچھی عادتیں ہم نے گیو اپ کرنی پڑی ہیں. ہینڈ سینیٹائزر رکھیں کیونکہ ادھر ہمارے پاس ہاتھ دھونے کی جگہ نہیں ہے. پانی کا پینے کا خیال رکھیں، بوتلیں آپ کے سامنے ہیں. خوب پئیں پانی. پانی اللہ کی نعمت ہے اور اس کو نعمت کے طور پہ استعمال کیا جائے. خوراک کا خیال رکھیں، نیند کا خیال رکھیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اور پورے انسانیت کو اور پورے پاکستان کو اس وبا سے محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں وہ عقل دے، اللہ تعالیٰ وہ ہمت دے، وہ جذبہ دے اس گروپ کو جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اور تمام گروپس کو جو ریسرچ کر رہے ہیں، جو لوگوں کے لیے فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں. تو میں یہ آخر میں کہوں گا کہ دیکھیں ہمارے بہت ڈاکٹرز نے شہادتیں دیں، اور میں ڈاکٹرز کی طرف سے، کیونکہ میں پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کا صدر بھی ہوں، اس لیے اس کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ کسی ڈاکٹر کے لیے، میرے جیسے ڈاکٹر کے لیے، کسی بھی ڈاکٹر کے لیے اس سے اچھی موت نہیں ہو سکتی. وہ اپنے پروفیشن میں کسی کی جان بچاتے ہوئے شہید ہو گیا، کیونکہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا. ہماری ناقص رائے ہے. تو جنت تو جو جنت کا ادنا درجہ ہے وہ بھی دنیا سے ہزاروں گنا بہتر ہے. اور پوری دنیا کی حیثیت ہمارے مذہب میں کیا ہے؟ ایک مچھر کے پر کے برابر. تو ہم آخری دم تک آپ کے اس ملک کے اس مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم آخری ڈاکٹر جب تک ہے وہ سرو کرے گا، فکر نہیں کریں انشاءاللہ. اور میں ان ڈاکٹر سے بھی گزارش کروں گا، چاہے وہ ہمارے ممبر ہیں، کسی بھی سوسائٹی کے ممبر ہیں، چاہے وہ ہیماٹولوجسٹ ہیں، فزیشین ہیں، میرے جیسے کرٹیکل کیئر اسپیشلسٹ ہیں، سیل بایولوجسٹ ہیں، کہ ہمیں اس وقت یہ ہمارے آزمائش ہے، میری تمام ڈاکٹروں کی سب کی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے آزمائش کہ ہم اس میں سو کے گزار دیں اس وقت کو، اپنا لاک ڈاؤن کر کے گزار دیں اپنے آپ کو، یا ہم فرنٹ لائن پہ جہاد کریں. یہ عین جہاد ہے، لوگوں کی جان بچانا، مسلمانوں کی جان بچانا. اور انشاءاللہ ہم بالکل آخری دم تک لڑیں گے. ہمیں خود نہیں پتہ ہماری زندگی کتنی ہے. جتنا آخری سانس ہے اس وقت تک ہم اپنے عوام کے اور مسلمانوں کے اور بہن بھائی بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اب میں گزارش کروں گا فریدون صاحب کو کہ وہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیں کہ آج ابھی تک اس پیسو امیونائزیشن گروپ نے کیا کیا ہے. پھر طاہر شمشی صاحب ادھر آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، آپ ادھر آ جائیے، لگا لیں. السلام علیکم جی. فرسٹ آف آل آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل ٹو دا آنریبل وائس چانسلر صاحب، جنہوں نے ہر لمحے جتنی انہوں نے سپورٹ دی ہے آج تک مجھے کبھی کہیں اور سے نہیں ملی. اور ہی از اے ویری ڈائنامک اینڈ ویری انوویٹو پرسن. کافی ساری جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ ان کے اپنے آئیڈیاز تھے. اینڈ آلسو مائی ڈیئر کولیگ طاہر شمسی صاحب، جب ہم نے یہ شروع کیا پلازما تھراپی، کانولیسنٹ پلازما تھراپی کا پروجیکٹ، تو اس کے اندر انہوں نے ہمیں ایک تو شروع میں ہمیں مشکلات تھیں پلازما حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے ایک ہمیں عطیہ بھی بھیجا کراچی سے
تاکہ ہم اپنا وی کین گیٹ اسٹارٹیڈ. اور ٹیکنیکلی انہوں نے ہمیں کافی سپورٹ دیا. ایم ایکسٹریملی گریٹفل ٹو ہیم. اس وقت تک ہم تقریباً 2 درجن پیشنٹس کی پلازما تھراپی کر چکے ہیں اور ہمارے پاس اس وقت کیپیسٹی ہے 200 سے زیادہ مریضوں کو پلازما تھراپی مہیا کرنے کی, اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اس کو انکریز بھی کرتے جائیں گے. جیسے کہ وی سی صاحب نے فرمایا 2 ایسپیکٹس ہیں اس مرض کے. ایک تو ہے کہ ہم نے وائرس کو ختم کرنا ہے, جس کے لیے ہم نے یہ پیسو امیونائزیشن کا پروگرام شروع کیا ہے. اس کے اندر اٹ از اے 3 pronged اپروچ. ایک تو کانولیسنٹ پلازما ہے جس کا وی سی صاحب نے ذکر کیا. اس کے علاوہ پلازما کے اندر جو ایک ایکٹیو انگریڈینٹ ہے, جو جس چیز نے جا کے وائرس کو ختم کرنا ہے, امیونوگلوبن مالیکیول, وہ ہم پلازما سے آئسولیٹ ہم کر چکے ہیں. جیسے کہ وی سی صاحب نے فرمایا آج انشاءاللہ اس کا بھی ہم ٹرائل کر لیں گے, فرسٹ کلینکل ٹرائل. اور اس سے ایک بہت بڑی ریلیف پیشنٹس کو یہ بھی مل جائے گی کہ ابھی جو پلازما استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر اٹ از بلڈ گروپ اسپیسیفک. اے والوں کو اے بلڈ گروپ کا ہی پلازما لگایا جاتا ہے. تو اگر یہ ہم اس کو اس کلینکل ٹرائل میں کامیاب ہو گئے تو ایک یہ امپیڈمنٹ بھی اتر جائے گی. تیسرا جو ہمارا پیسو امیونائزیشن کا پروگرام ہے, اس کے اندر وی آر پلاننگ آن میکنگ ہائبریڈوما سیلز. کیونکہ دیکھیے جو اس وقت تک جتنا بھی اینٹی باڈی کا سورس ہے وہ ریکورڈ پیشنٹس ہی ہیں, اور اس کی ایک لمٹ ہے. ایک دفعہ اگر آپ ہائبریڈوما سیل بنا لیں تو یو بیسیکلی ایکوائر دا ایبلٹی ٹو میک انلمیٹڈ سپلائی آف اینٹی باڈیز. تو آپ کے پاس ایک طریقہ ہے جس سے کہ آپ جو آپ کا لمیٹنگ فیکٹر ہے اس کو آپ کراس کر سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی ہم کام کریں انشاءاللہ. ہوپ فلی اس کی بھی ہم آپ کو عنقریب اچھی خبر دیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسری ہماری جو سیکنڈ پرونگ اپروچ ہے, جیسے کہ سر نے فرمایا کہ ایک تو وائرس کو ختم کرنا ہے, اور دوسرا وائرس جب وائرس کا انفیکشن ہوتا ہے تو ایک اور انڈیپینڈنٹ پروسیس بعد میں جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو جسم کی قوت مدافعت ہے وہ اس قسم کے مالیکیولز بنانا شروع کر دیتی ہے, ایسے اجزاء بنانا شروع کر دیتی ہے جس سے سوزش ہوتی ہے. اور یہ سوزش جب پھیپھڑوں میں جاتی ہے, پھیپھڑوں کے پاس ہوتی ہے, تو پھیپھڑے اپنا کام کرنا, ان کا جو کام کرنا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پھیپھڑے ایک بہت امپورٹنٹ کام کرتے ہیں, ہمارے جسم کو آکسیجن مہیا کرتے ہیں. جب ہمارے جسم میں خون میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو باقی کے جو ہمارے آرگنز ہیں, اعضاء ہیں, ان کا بھی کام کرنا جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو بیسیکلی اگر وائرس کو آپ ایٹ دس سٹیج ختم بھی کر دیں اور آپ جسم کی سوزش کا کوئی حل نہ نکالیں تو مریض کو اتنی اچھی ریلیف نہیں مل سکے گی. اس کے لیے جیسے سر نے فرمایا ٹوسیلیزومیب اور بھی کچھ دوائیاں ہیں جو کہ سوزش کو کم کر سکتی ہیں. اور اس کا ایک اور بہت اچھا حل یہ ہے کہ ہم خون کو ایسی مشین سے گزاریں جو کہ وہ سوزش پیدا کرنے والے تمام مالیکیولز کو جذب کر لیں. اسی سوزش کم کرنے کے لیے ایک اور پروجیکٹ بھی ہمارا ہے, وی آر ورکنگ آن اٹ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایف ڈی اے نے ریسنٹلی اپروول دی ہے اسٹیم سیل تھراپی کی فار ریڈیوسنگ سائٹوکائن اسٹارم, جس کو کہا جاتا ہے کہ جو سوزش کم کرنے کا جو سوزش بڑھاتی ہیں جو چیزیں ان کو سائٹوکائن اسٹارم کہتے ہیں. تو اس کے لیے ایف ڈی اے نے اسٹیم سیل تھراپی بھی اپروو کر دی. ہم اس کو بھی ایکسپلور کر رہے ہیں, اور اس کے بہت زیادہ فائدے جو باہر ملکوں میں کیا گیا ہے اس کے بہت زیادہ فائدے سامنے آئے ہیں. اینڈ وی آر ہوپنگ وی کین ریپلیکیٹ انشاءاللہ دیٹ آلسو. سو وی آر ورکنگ آن several projects, several aspects of this disease simultaneously. Thank you. سر آپ جی بعد سر وہ ابھی طاہر شمسی صاحب کر لیں پھر ہم اوپن کر لیں. جی سر. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ہوپ میری آواز آ رہی ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. الحمدللہ جو ایفرٹ ہو رہی ہیں اس پینڈیمک میں, کیونکہ جو بغیر ویکسین کے بغیر کسی دوا کے جو ہم
خالی ہاتھوں سے اس اتنے بڑے وائرس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، تو سر کی رہنمائی میں پیسو امیونائزیشن گروپ قائم ہوا، اور پیسو امیونائزیشن گروپ کے زیر اہتمام جو سب سے زیادہ ابھی تک کام ہوا ہے وہ پلازما، کنویلسنٹ پلازما کے ذریعے لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے، ایفرٹ ہو رہی ہے. ابھی تک 200 سے زیادہ افراد کو یہ پلازما پورے ملک میں لگایا جا چکا ہے، اور یہ کلینکل ٹرائل نہ صرف پاکستان میں اپروو ہے بلکہ یہ گلوبل ٹرائل ہے کہ امریکہ اور WHO کی جو کلینکل ٹرائل کی جو رجسٹریشن سائٹس ہیں وہاں پر یہ اس کا پروٹوکول ہے، جو کوئی بھی اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، اور اس میں حصہ لینا چاہے، مریضوں کو انرول کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. جو نتائج ہم نے دیکھے ہیں ابھی تک، ان نتائج کے مطابق جتنے بھی ابھی تک ایفرٹ ہو رہے ہیں، دوائیں استعمال ہو رہی ہیں کووڈ-19 میں، ان سب میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ یہ اگر ایک دفعہ کرٹیکلی ال ہو جائے، سائٹوکائن اسٹارم کنٹرول سے باہر ہو جائے، تو اس وقت کوئی ذریعہ نہیں ہے مریض کو ریورٹ کرنے کا. تو اس کا مؤثر استعمال اس وقت ہے جب مریض کی حالت ماڈریٹلی سیویئر ہو یا سیویئر، وینٹیلیٹر پہ نہ گیا ہو. وینٹیلیٹر جو ہے کوئی اچھی چیز کووڈ میں نہیں ہے. 80 سے 90% افراد جو ایک دفعہ وینٹیلیٹر پہ چلے جائیں کووڈ-19 کے، ان کی واپسی نہیں ہوتی. اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، یہ دنیا کے انتہائی ترقی یافتہ ممالک کی بات ہو رہی ہے. ان کے جو کریٹیکل کیئر یونٹس ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ ہیں، اور ہم سے کہیں زیادہ اسکلفل وہاں کا اسٹاف ہے، اور وہ بھی اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہا. تو اس وجہ سے ہمیں جن کو بھی پیسو امیونائزیشن کرنی ہے پلازما کے ذریعے، یا آج سے اب جو امیونوگلوبولن کا ٹرائل سٹارٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ، تو اس کے اندر بھی پیشنٹ سلیکشن از ویری امپورٹنٹ. پلازما کی دستیابی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، آپ سبھی دیکھ رہے ہیں، پورا ہر آدمی چاہ رہا ہے، ہر گھر والا، مریض کا گھر والا چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے کہیں سے پلازما مل جائے. تو پلازما جمع کرنے کی سہولتیں تو لاہور شہر میں بھی کئی ہیں، لیکن جو پلازما دینے والے ہیں وہ شاید ہماری بات سمجھ نہیں پا رہے. ہماری جو ان سے جو انسانیت کے نام پہ جو اپیل کی جا رہی ہے وہ اس طریقے سے رسپانس نہیں آ رہا، اور وہ پلازما شاید ابھی تک نہیں دے پا رہے، جس کی وجہ سے جو ریکوائرمنٹ ہے ہمارے پاس صرف جو نیشنل ہیلپ لائن ہے، 300 سے زیادہ ریکویسٹ عید کے بعد سے روزانہ ہمیں مل رہی ہیں کہ پلازما دے دو. منڈی بہاؤالدین میں پیشنٹ ہے، گوجرا میں پیشنٹ ہے، فیصل آباد میں پیشنٹ ہے، جیلم میں ہمارا مریض داخل ہے، سرگودا میں داخل ہے، سیالکوٹ میں داخل ہے، پنڈی میں داخل ہے. اور ہم اتنی بڑی تعداد میں، کیونکہ ڈونر نہیں آ رہا ہے، اس وجہ سے مہیا نہیں کر پا رہے. اور جو ہم فائدہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 80% افراد جن کو پلازما لگا جو وینٹیلیٹر پہ نہیں تھے، وہ وینٹیلیٹر پہ جانے سے بچ گئے اور ان کی ریکوری شروع ہو گئی. اور اگلے چند دنوں میں وہ ان میں نمایاں تبدیلی آ جاتی ہے. آکسیجن کی ریکوائرمنٹ کم ہوتے ہوتے وہ بغیر آکسیجن کے ہو جاتے ہیں، اور پلازما لگنے کے 7-8 دن کے بعد اللہ کے حکم سے وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی دوسرے کوماربڈ نہ ہو، کوئی اور پیچیدگیاں نہ ہوں، تو وہ گھر جانے کے قابل ہو جاتے ہیں. ان کا کووڈ-19 کا جو PCR ہے وہ بھی 8ویں دن 7ویں دن، کسی کا 90 دن نیگیٹو ہو جاتا ہے. تو یہ اتنی حوصلہ افزا نتائج ہیں کہ اتنی مہنگی دوائیں جو اس وقت بلیک میں مل رہی ہیں، اس کے مقابلے میں پلازما جو پیسو امیونائزیشن جس سے ہم کر رہے ہیں، وہ ہماری اس کا جو را مٹیریل ہے وہ بھی ہم انسانوں سے نکل رہا ہے، ہاں یہیں سے نکلے گا، اور جو اس کے اخراجات ہیں وہ اس کے مقابلے میں انتہائی کم ہیں. اور اس ٹرائل کے تحت بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو بغیر کسی اخراجات کے حکومت کی طرف سے وہ پلازما مل رہا ہے. تو یہ کچھ باتیں ہیں پیسو امیونائزیشن کے متعلق. اچھا، جو دینے والا ہے پلازما کو، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کوئی کمزوری نہیں ہوتی، اور وہ ہر ہفتے پلازما دے سکتا ہے. جب آپ کورونا سے ریکور ہو جائیں، آپ کا ایک PCR نیگیٹو آ جائے، تو PCR نیگیٹو ہونے کے کم سے کم 2 ہفتے کے بعد آپ کے جسم میں اتنا پلازما، اتنی اینٹی باڈی آ جاتی ہے کہ جب آپ پلازما دیتے ہیں تو جس کو دیا جا رہا ہے
اس کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. آپ کے جسم میں جتنی آپ نے پلازما دیا ہے، جتنی اینٹی باڈی اس کے اندر موجود تھی، وہ 2 سے 3 دن میں واپس آپ کا نظام جو ہے قوت مدافعت کا اس کو دوبارہ سے بنا لیتا ہے. اور آپ ہر ہفتے 1 دفعہ پلازما ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اور 4 دفعہ یا 5 دفعہ آپ پلازما ڈونیٹ کرتے ہیں. آپ کا دیا ہوا پلازما ہم جتنا جمع کر رہے ہیں اس سے 2 انسانوں کی جانیں بچ رہی ہیں. اگر آپ نے 3 دفعہ پلازما دیا تو 6 لوگوں کی جانیں بچیں گی، 4 دفعہ دیا 8 لوگوں کی جانیں بچیں گی. تو یہ تو انتہائی نیکی کا کام ہے کسی انسان کی جان کو بچانا. تو میری آپ کے توسط سے پورے اپنے عوام سے اپیل ہے، ان بھائی بہنوں سے اپیل ہے جو ریکور ہو گئے ہیں کورونا سے، کہ پلیز آگے آئیے. UHS میں پلازما اکٹھا کرنے کا انتظام ہے. PKLI میں حکومت نے اسٹیبلش کر دیا ہے یا آج کل میں ہونے والا ہے. اس کے علاوہ 1-2 سینٹرز اور ہیں جہاں پر یہ پلازما کی اکٹھا کرنے کا انتظام سرکاری سطح پہ، اور لوگوں نے اپنے طور پہ بھی، اداروں نے اپنے طور پہ بھی یہ انیشیٹو لیا ہے. اور پلیز آگے آئیے اور اپنا پلازما ڈونیٹ کیجیے. اس کی جو ہیلپ لائن ہے وہ دستیاب ہیں. آپ کو اگر کوئی سوال جواب کرنا ہے، کوئی ابہام ہے، کوئی شک و شبہ ہے، آپ کسی بھی وقت 24 گھنٹے کسی بھی وقت کسی بھی دن فون کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ہیلپ لائن ہماری بھی ہے UHS کی، اور یہاں سے بھی یہ اطلاعات دی جا سکتی ہیں. ادھر آ جی تھینک یو ویری مچ. سر یہ میں آخر میں آپ کے سوالات لینے سے پہلے ادھر ہی بیٹھے ہیں. طاہر شمسی صاحب، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم، ہمیں بڑا فخر ہے ان پہ. یہ ماشاءاللہ بڑے ڈسٹنگوشڈ کلینکل ہیمیٹولوجسٹ ہیں، اور انہوں نے ایک ادارہ بنایا جس میں اور یہ جب میں اسلام آباد میں وائس چانسلر تھا وہاں بھی بون میرو ٹرانسپلانٹ میں نے شروع کرایا. تو ان کی پوری سروسز تھیں. تو ان کی سروسز اور ان کی ایجوکیشن اور ان کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن نے ان کو فیلوشپ ایوارڈ کی ہے، جو کہ ہماری ہائیسٹ لیول ہوتی ہے ریکگنیشن. تو میں آپ سب کے سامنے ان کو یہ ڈگری فیلوشپ کی پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کی گئی ہے. یہ ہماری سر ٹائی ہے. بہت شکریہ. اب آپ سوالات کر لیجئے گا. کوئی سوال ہو تو آپ کر لیں. سریدرا جی. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں، ہم پرسوں چائنا کے ساتھ میٹنگ میں تھے، اور اس میں انڈونیشیا بھی تھا، اس میں تھائی لینڈ بھی تھا. اس میں 47 جو ٹاپ کے دنیا کے جن کو فادر آف کرونا کہا جاتا ہے وہ سائنسدان تھے. بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی، لیکن جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز سیکھنے کو ملی، یہ آپ بڑے غور سے سنیے گا، کیونکہ اس سے بہت زیادہ کرونا میں ہم واقعہ ہی ایک انقلاب لا سکتے ہیں اپنی عوام کے لیے. وہ یہ تھی کہ چائنا کے 3500 ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اور نرسز فوت ہوئیں اس پینڈیمک میں. جب یہ 11 دسمبر 2019 کو ووہان میں اس نے سر اٹھایا، بلکہ جس نے اس کو سر اٹھایا ڈاکٹر لی کو اس وقت جیل کر دی گئی چائنا میں، کہ اس کو کہا گیا کہ یہ خواہ خوف و راس پھیلا رہا ہے چائنا میں، کہ اور وہ بعد میں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ فوت ہو گیا. تو وہ اس کا فاؤنڈر کہا جا سکتا ہے ڈاکٹر لی. تو اس کے بعد اس کے سمیت تقریباً 3500 ہیلتھ کیئر پرووائڈرز مر گئے. پھر چائنا نے اس کو بہت سیریسلی لیا، ایک دم بہت اچھا رسپانس کیا. تو چائنا میں اس ماہ صرف 114 کیسز ہوئے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی ڈیتھ نہیں ہوئی. ایک تو یہ ان کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کنٹرول کیا لاک ڈاؤنز اور یہ وہ. دوسرا جو اب میں چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے.
کہ جب انہوں نے 3500 کے قریب لوگ مروا لیے تو ان کو سمجھ لگی کہ یہ تو اب کرنا کیا ہے. تو انہوں نے اس طرح کی مؤثر حکمت عملی کی کہ پچھلے 2 ماہ میں تقریباً ان کا کوئی ہیلتھ کیئر پروفیشنل مرا نہیں. لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسی ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے جسم میں بھی نہیں گئی یہ وائرس، یعنی زیرو ٹرانسمیشن ریٹ، زیرو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز میں. اور یہ جب انہوں نے اپنی پریزنٹیشن میں بتایا شنگھائی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ نے مسٹر وانگ نے، تو مجھے یقین نہیں آیا سر، یقین نہیں آیا مجھے. میں نے انہیں کہا کہ کین یو تھرو دی انٹرپریٹر کین یو سے اٹ اگین کہ وٹ ڈو یو مین کہ دیر واز نو ٹرانسمیشن ان اینی ہیلتھ کیئر ورکر تھرو آؤٹ چائنا، نتھنگ رپورٹڈ فار لاسٹ 6 ویکس. تو ہم نے انہیں کہا کہ یہ بتائیں، تو انہوں نے پھر یہی کہا کہ ہمارے کوئی ہوا ہی نہیں، یعنی کہ کسی میں بیماری بھی نہیں ہوئی، مرنا کا دور کی بات. پھر ان سے یہ کہا گیا کہ کس طرح. انہوں نے کہا ایک ہم نے ان کو مؤثر ٹول دیے. دیکھیں یہ نیوکلیئر زمانہ ہے، نیوکلیئر زمانے کو آپ کھوتے اور گھوڑوں پہ جنگ کر کے نہیں جیت سکتے، فیکٹ ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان کو ایک تو بہت مؤثر حکمت عملی دی. پھر انہوں نے ہمیں مووی دکھائی کہ کس طرح انہوں نے پروٹیکٹ کیا. پی پی ای میں بھی پہنتا ہوں، روز پہنتا ہوں، انفارچونیٹلی پہننی پڑتی ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے. جب میں آئی سی یو میں جاتا ہوں، جب ایچ ڈی یو میں جاتا ہوں مریضوں کے پاس، اس کی کم از کم 7 لیئرز ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اوپر آئی پروٹیکشن ہے، اس کے اوپر فیس پروٹیکشن ہے، ماسک ہے، اور وہ ماسک بڑا اسپیشل قسم کا، یہ والا ماسک نہیں ہے جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر کا N95 بھی نہیں ہے، وہ ایک بہت مہنگا ماسک ہے، تقریباً 50-60 ہزار کا ماسک ہے. اس کے اوپر فیس شیلڈ آ جاتی ہے، اس کے اوپر ڈبل گلوز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر فٹ ویئر آ جاتا ہے. تو پھر اس کے اوپر انہوں نے کیا کرتے ہیں کہ وہ اس پروسیجر کو جب بیفور دے گو ٹو دی پیشنٹ، ان کو اوسطاً 25 سے 30 منٹ لگتے ہیں تیاری میں. تو یہ بہت ایک ٹیڈیس. پھر وہ جو جہاں پہ ماسک، جہاں پہ پی پی ای ہماری کی زپ آ جاتی ہے، یہاں پہ زپ آ جاتی ہے، اس کے اوپر پھر وہ ٹیپیں لگانی شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے یوں لگا کہ بھئی یہ وائرس کہاں سے انٹر ہوگی اس ڈاکٹر کو اور یا اس نرس کو. تو انہوں نے یہ ٹرانسمیشن ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو اس طرح پروٹیکٹ کیا. تو میں نے کل بھی ایک پروگرام میں تھے حکومتی نمائندگان، تو میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان پہ ہماری سب کی جانیں قربان ہوں کہ وہ تو ہمارے رول ماڈل ہیں اور رہیں گے، کہ انہوں نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ علم حاصل کرو اور کہاں جاؤ؟ چائنا. تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہی اس سنت کو بحال کرنا ہے کہ چائنا کی طرف دیکھیں، ان سے یہ سیکھیں. ان کی کوئی ضرورت نہیں اور کچھ سیکھنے کی، صرف یہ سیکھیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کی ٹریننگ کی. ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں، کہ پی پی ای دے دیں، آپ کسی کو توپ دے دیں اور اس کو پتہ ہی نہ ہو، اب اپنے آپ کو ہی زخمی کر لے، فائدہ کیا؟ اس کو پہننا، پھر اس کو اتارنا، پھر اس کے بعد اس کی ڈسپوز کرنا. یہ نہیں کہ عام ویسٹ میں آپ ڈسپوز کر دیں، اس کو انسنریٹر میں جانا چاہیے، پیلے بیگز میں جانا چاہیے. یہ سب بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. آج انشاءاللہ. اوکے جی، آسان زبان میں دیکھیں، جس کو بھی کرونا لاحق ہوتا ہے وہ کرونا سے اس کی باڈی ریئیکٹ کرتی ہے. فوراً پروٹین آ گئی نا اندر سانس کے ذریعے، تو آپ کی باڈی جو ہے اس کو ریجیکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. کسی بھی وائرل انفیکشن یا بیکٹیریل کو باڈی امیون سسٹم آپ کا ریئیکٹ کرتا ہے. اب ہم کہتے تھے کہ ہمارا امیون سسٹم شاید اس طرح بہتر ہے گوروں سے کہ ہم بچ گئے. اس میں جو ڈیتھ ہوتی ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے، یہ اوور امیون سسٹم سے ہوتی ہے کہ آپ کی یہ وائرس گئی، وائرس کوئی اتنی ہارمفل نہیں ہے، لیکن آپ کے امیون سسٹم نے اتنی بڑی جنگ اس سے چھیڑ دی، اس وائرس سے. اور وہ جو جنگ چھیڑی، اس نے اس جنگ کی بیٹل فیلڈ کیا ہے؟ آپ کا پھیپھڑا. ACE2 ایک ریسیپٹر ہے جہاں جا کے یہ اٹیچ ہوتی ہے سانس کے ذریعے. ACE2 کے اوپر جب یہ اٹیچ ہوتی ہے تو یہ انٹرنلائز ہو جاتی ہے، وائرس سیل کے اندر چلی جاتی ہے. جب سیل میں جاتی ہے تو آپ کا امیون سسٹم، ہمارے امیونالوجسٹ بیٹھے ہیں ابھی ندیم صاحب، کہ وہ آپ کے سیلز بناتی ہے اس وائرس کو مارنے کے لیے. وہ وائرس کو تو مارتے ہیں یا نہیں مارتے، وہ آپ کے اپنے پھیپھڑے کو تباہ کر دیتے ہیں، سوزش کر دیتے ہیں، اور سوزش امیز جو مالیکولز ہیں وہ سکریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ آپ کی اوور امیون ریئیکشن ہے جو آپ کو مارتا ہے.
اب اس کے لیے ہم کورٹیکوسٹیرائڈز بھی دیتے ہیں کہ آپ کا امیون سسٹم تھوڑا لو رہے. اس میں ایک آپ کی جو قوت مدافعت ہے جو اس وائرس کو نیوٹرلائز کرتی ہیں وہ اینٹی باڈیز بنتی ہیں. اس میں امیون سسٹم میں کچھ سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں, کچھ بی سیلز لیزی سیلز بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ہیلپر, اور وہ ٹیکنیکل ہو جائے گا, وہ سپریسر ٹی سیل. تو اس میں یہ ہے کہ آپ میں وہ جو اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں وہ اس وائرس کو الٹیمیٹلی آپ کی جنگ آپ کے لیے جیتتی ہیں. ٹھیک ہے, ان اینٹی باڈیز کو آپ کے لیے ضرورت ہے آپ کی جنگ جیتنے کے لیے, آپ جنگ جیت جاتے ہیں میجورٹی. ٹھیک ہے, آپ کیور ہو جاتے ہیں. جب آپ کیور ہو جاتے ہیں 12 دن کے بعد, اگر آج وائرس کسی کے انٹر ہوتی ہے تو 12 دن بعد وائرس شیڈنگ ختم ہو جاتی ہے. وائرس شیڈنگ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل پاک ہو گئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ کا RT-PCR ہو سکتا ہے پازیٹیو ہو, نیگیٹو ہو, لیکن وائرس شیڈنگ آپ کی نیگیٹو. RT-PCR کئی دفعہ پازیٹیو بہت دیر رہتا ہے, کئی ہفتوں مہینوں بھی رہتا ہے, اس لیے کہ وہ وائرس جب آپ کی باڈی بریک کر دیتی ہے جنگ میں, توڑ دیتی ہے اس وائرس کو, RNA وائرس کو, تو اس کا ذرا سا ایک حصہ اس کو جب ہم ایمپلیفائی کرتے ہیں PCR کے ذریعے, وہ پھر اس کو پک کر لیتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پازیٹیو ہے, کئی دفعہ ہفتوں مہینہ رہتا ہے, وہ آپ کو افیکٹ نہیں کر رہا, فکر نہیں کرے. اب آپ کے وہ اینٹی باڈیز کسی کام کی نہیں ہیں جسم میں, وہ پھر رہی ہیں بس, آپ کو قوت مدافعت ہے وہ رہیں گی. کئی IgM جو اینٹی باڈی ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گی, IgG کئی دفعہ بہت دیر تک رہتی ہے, آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. جیسے اگر کسی کو خدا نہ خواستہ بچے کو میزلز ہوتا ہے, ممپس ہوتا ہے, روبیلا ہوتا ہے, تو اس کی اینٹی باڈیز پوری عمر اس کے رہتی ہیں, لیکن اس کو نہیں ضرورت, وہ تو اینٹی باڈی بن گئی, لائف لانگ امیونٹی ہو گئی. ڈینگی کی سیروٹائپ اسپیسیفک اینٹی باڈی پوری عمر رہیں گی. ٹھیک ہے, لیکن جو طاہر صاحب نے کہا, بالکل میرے بھائی نے کہا کہ وہ اینٹی باڈیز آپ کے کسی کام کی اب نہیں ہیں. وہ اینٹی باڈیز آپ ہر ہفتے 15 منٹ لگا کے, 15 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل پروسیس کو, کوئی اس کی تکلیف نہیں ہے, کوئی اس کی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. آپ وہ پلازما دیں گے. جو سب سے پہلا یہاں پہ پلازما UHS میں سامنے ہمارا بنا ہوا ہے سسٹم, وہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی, نہید ندیم ہماری بہن, اس نے دیا تھا خود, لیڈی ڈاکٹر. اور اس کے بعد وہ ہر ہفتے دیتی جا رہی ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. وہ خود مجھے فون کرتی ہے کہ کسی کو چاہیے بھائی, کسی کو چاہیے, وہ روز فون کرتی ہے. میں نے کہا جب چاہیے ہوگا آپ کو بتا دیں گے. وہ پازیٹیو تھا نا اس کا, ہاں وہ پازیٹیو تھا, تو وہ پہلا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ جو جیسے انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اب وہ پلازما کئی دفعہ ہماری کچھ تھوڑی سی لمیٹیشن فیکٹر ہے کہ وہ 500 cc تقریباً ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آدھا لیٹر. ٹھیک ہے, جو ہم ہوتا یہ ہے, پروسیس یہ ہے کہ ہم جو ڈونر ہے جس کو ہو چکا ہے 15 دن پہلے, وہ ہیل ہو چکا ہے, کیور ہو چکا ہے, اس کی باڈیز میں موجود ہیں, ہم چیک کرتے ہیں کہ ہیں, تو ہم اس میں اس کا بلڈ پورے کا پورا لیتے ہیں. ایک مشین ہے کافی ایکسپینسو, اس میں سے گزارتے ہیں. وہ مشین پلازما علیحدہ کر دیتی ہے, باقی بلڈ پورے کا پورا اس کو واپس چلا جاتا ہے. جیسے بہت بڑے ہیمیٹولوجسٹ ہیں طاہر صاحب, یہ بتائیں گے کہ بلڈ کے دیکھیں 3 مہینے بعد آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. آج کیا پلازما صرف پانی لے رہے ہیں ہم, صرف پانی. ریڈ سیل واپس جا رہے ہیں, وائٹ سیل واپس جا رہے ہیں, پلیٹلیٹ اسی مریض کو واپس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کلوز سسٹم کے ذریعے, کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اس کے بعد اب جب 500 cc, کئی مریضوں کے گردے فیل ہو چکے ہوتے ہیں, ان یہاں ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے, پمپنگ کا, ان کے پھیپھڑوں میں پانی بھرا ہوتا ہے, تو ہم ان کو پلازما نہیں اتنا زیادہ کہ 100 ml پر آور کے حساب سے ان کا جسم برداشت نہیں کرتا. ان کے لیے ہم پھر پلازما میں سے ایک اور پروسیس میں سے پلازما کو گزارتے ہیں, اور ہم اس میں سے ساری اینٹی باڈی صرف لے لیتے ہیں, پانی سارا ضائع کر دیتے ہیں ٹیکے کی صورت میں, انفیوژن نہیں, ٹیکے کی صورت میں 10 ml 15 ml. یہ جو چیز ہے IgG کا استعمال, یہ پہلی دفعہ آج ہونے جا رہا ہے. یہ صرف اینٹی باڈیز ہیں پلازما کی, باقی پلازما میں تو البیومن بھی ہے اور بھی بڑا کچھ ہے. اور پلازما میں بہت ریئر چانس ہے کہ جس کو ملتا ہے اس کو الرجک تھوڑی بہت ریئیکشن ہو جائے. اس میں IgG کیونکہ پیوریفائڈ ہے, تو ہمیں یہ ابھی نہیں پتا کہ پلازما زیادہ بہتر ہے یا وہ ہے. آج تو ہم پہلا مریض کرنے جا رہے ہیں. ہم ضرور آپ سے انشاءاللہ 15 دن مہینے بعد یہ شیئر کریں گے کہ پلازما زیادہ مفید ہے ہمارے خیال میں یا IgG. اور یہ دنیا میں ایک بہت کم سٹڈیز ہوئی ہیں کہ وہ یہ دو کو کمپیئر کرے. تیسرا جو انہوں نے بتایا کہ کیونکہ ڈونرز کم ہیں ہمارے پاس, تو ہم چاہتے ہیں ہمارا ڈونرز پہ انحصار نہ رہے, اور ہم کسی سب کو
فائدہ وہ ہم آرٹیفیشلی کرنے جا رہے ہیں اپنے نئے کیمپس پہ. وہاں پہ کنٹینر ہیں 60 فٹے, ان کے اندر مائس, یہاں ہمارا اینیمل لیب ہے یہاں بالکل سامنے یہیں پہ, یہ مائس وہاں چلے جائیں گے, چوہے بڑے بڑے, ان کو ہم انفیکٹ کریں گے وائرس سے, خود رسکی کام ہے لیکن کریں گے. انفیکٹ کر کے ہم امید کریں گے کہ وہ چوہے اینٹی باڈیز بنائیں گے اور ان کو ہم فیوژن کریں گے کسی ٹیکنیکلی, تو وہ اینٹی باڈیز سنتھیٹک ہوں گی, آرٹیفیشلی بنائی ہوں گی, تو وہ پھر ہمیں ڈونرز کی ضرورت نہیں رہے گی. مقصد پیسے ویمنائزیشن ہی ہے. سر یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ 30% کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو کرونا ہوا اور ختم بھی ہو گیا. اگر 100 مریض ہیں ان میں سے 30 بغیر علامات کے ہیں, اے سمپٹومیٹک جس کو کہتے ہیں, کہ ان کو ہوا, تھوڑا بہت کچھ ہوا, نہیں ہوا, وہ انہوں نے نہ ڈاکٹر کو دکھایا نہ ٹیسٹ کرایا, وہ ہیل ہو گئے. ٹھیک ہے, اب اس وقت ان میں اینٹی باڈیز موجود ہیں, ان کے امیون سسٹم نے شروع پہ ہی وائرس کو ختم کر دیا. پھیپھڑے تک جو ACE2 ریسیپٹرز ہیں ان تک پہنچی یا نہیں پہنچی, ان کے پھیپھڑے کو کوئی نقصان نہیں ہوا, فائن. اب وہ امیونٹی ان میں ہے, وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں پلازما. ٹھیک ہے, اس میں سے تقریباً جو باقی رہ گئے 70%, ان میں سے تقریباً 80% میں کو مائلڈ ڈیزیز ہے, جسم ٹوٹا, بخار ہوا, گلے میں خراش ہوئی, انہوں نے آئسولیٹ کیا اور وہ 12 دن میں ختم ہو گیا. کچھ ماڈریٹ ڈیزیز ہے کہ ان کو کہہ آئیں, ان کو سانس کی تکلیف ہوئی, ان کی سیچوریشن جو گھر میں ہی وہ مانیٹر کر رہے ہیں وہ 80 پہ آ گئی, 82 پہ آ گئی وداؤٹ آکسیجن, آکسیجن کے ساتھ وہ 90-95 پہ چلی گئی. وہ گھر میں ٹھیک ہے اپنا مانیٹر کر رہے ہیں, آکسیجن کا ڈومیسٹک استعمال کر رہے ہیں. 5% سے 7% ایسے لوگ ہیں جو کریٹیکلی ایل ہوئے, جن کے پھیپھڑے میں سوزش ہو گئی. اب یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں, ہم کب کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو کریٹیکلی ایل ہوں گے؟ اصل جنگ یہ جو بیٹھے ہیں ہم سب, یہ وہ ہے ان 5% کو بچانے کی. باقی تو 95% تو الحمدللہ ٹھیک ہو رہی ہو. اس جنگ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو مرد زیادہ ہیں, عورتوں کو یہ وائرس اتنا نہیں پسند کرتی. معذرت کے ساتھ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں کہ یہ آدمیوں کو زیادہ پسند کرتی ہیں. جو سموکرز ہیں, جن کو بلڈ پریشر ہے, جن کو ہارٹ کی بیماری ہے, جن کو شوگر ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو زیادہ ہوتی ہے, زیادہ ان کی موٹیلٹی زیادہ ہے. سموکرز کی موٹیلٹی کوئی 6-6.5% ہے, ہارٹ والوں کی موٹیلٹی تقریباً 11% ہے. شرح اموات کیوں اٹلی میں زیادہ ہوئیں, کیوں امریکہ میں ہوئیں, کیوں لنڈن میں زیادہ ہوئیں؟ اس لیے کہ ان کی ایلڈرلی پاپولیشن زیادہ ہے. ہماری 65% سے زیادہ صرف 4% آبادی ہے, ان کی 25%. تو عمر کے ساتھ بھی یہ موٹیلٹی بڑھتی ہے. اس کی ایک وجہ سمجھ لیں تو آپ کو یہ ہمیشہ یاد رہے گی بات, کہ جو ریسیپٹر جہاں جا کے یہ لگتی ہے وائرس, جہاں اٹیچ ہوتی ہے, جہاں باڈی میں انٹر ہوتی ہے سانس کے ذریعے, ان کو کہتے ہیں ACE2, اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم 2. عمر کے ساتھ یہ ڈبل ہوتے جاتے ہیں. 70 سال کی عمر میں تقریباً 4 گنا زیادہ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو 20 سال عمر کے ساتھ. سموکرز میں یہ زیادہ ہوتے ہیں, بلڈ پریشر والوں میں یہ زیادہ ہوتے ہیں یہ ریسیپٹرز آلریڈی. تو یہ ریسیپٹرز جتنے زیادہ آپ کی باڈی میں ہوں گی اتنی زیادہ وائرس کی اٹیچمنٹ زیادہ ہوگی وہاں پہ. یہ سر جو میرا بھائی اور بہن اس وقت سگریٹ پی رہا ہے, وہ ویسے بھی سگریٹ کینسر بھی کرتا ہے اور بڑا کچھ کرتا ہے. وہ کرونا وائرس کی حد تک میں کہوں گا کہ وہ سوئسائڈ کر رہا ہے, وہ پوائزن لے رہا ہے, یہ خودکشی کے متعارف ہو رہا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کیا کہ سموکرز میں یہ جو ریسیپٹرز ہیں اگر کوانٹیفائی کریں پیٹ سکین کے ذریعے تو 3 سے 4 گنا زیادہ دیکھے گئے ہیں. تو سموک, اس وائرس کو سموک سے کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا. سر ایران میں لوگوں نے اسپرٹ اسی خاطر پی کے کتنے سارے, ہاں ایران میں اسپرٹ پیتے رہے لوگ اور اسپرٹ سے گاگل کرتے رہے, اور ٹرمپ صاحب نے خود کہا کہ ڈیٹول پی کے پتہ نہیں کیا کرو. مطلب یہ چھوڑ دیں سر, یہ
सर ये सर इधर सर उधर देख लें, उधर देख के रिकवर जिसको आप होते हैं आपके जिस्म में, और चाहे वो क्वारंटाइन में हो, आइसोलेशन में हो, हॉस्पिटल में हो, उस वक्त जो एंटीबॉडी की मकदार है आपके जिस्म में, मरीज के जिस्म में, वो इतनी नहीं होती। हमें दो चीज़ों को यकीन बनाना होता है कि जिस वक्त हम किसी इंसान से प्लाज्मा ले रहे हैं तो उसके जिस्म में उस वक्त कोरोना मौजूद ना हो। दूसरी बात यह है कि उसके जिस्म में मैच्योर एंटीबॉडी, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी इतनी मकदार में बन चुकी हो कि वो किसी दूसरे इंसान को जब दिया जाए वो प्लाज्मा तो उससे कुछ फ़ायदा हो। इस वजह से ये गैप आ रहा है कि 2 हफ्ते का कम से कम गैप होना चाहिए कि जिस वक्त वो रिकवर होने के बाद PCR उसका जब नेगेटिव हो जाए उसके 2 हफ्ते के बाद कम से कम, बाद ऐसे भी होते हैं कि 2 हफ्ते के बाद जब वो प्लाज्मा देने के लिए आ जाते हैं, हम उनकी एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं तो एंटीबॉडी उस वक्त तक बनी नहीं होती, तो हम मज़ीद आगे बढ़ा देते हैं कि ठीक है इस वक्त नहीं है आपके जिस्म में एंटीबॉडी, मज़ीद 1 हफ्ते के बाद आपको दोबारा चेक कर देंगे। तो इस वजह से ये मुमकिन नहीं है। दूसरा ये कि दुनिया भर में खून का अतिया करना या प्लाज्मा का अतिया करना ये एक रज़ाकाराना अमल है। डंडे के जोर से आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कानूनी तौर पे कि आप किसी को ज़बरदस्ती प्लाज्मा लेने की कोशिश करें। हम आप दरख्वास्त कर सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं, इसके फ़वाइद बता सकते हैं और उसके बाद आमादा करें। जो उनमें से जो आमादा हो जाए तो और वो प्लाज्मा दें, तो ये तरीक़ा है दुनिया भर में प्लाज्मा को लेने का, और वही हम यहाँ पे इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। एक सिर्फ मैं छोटी सी चीज़ ऐड कर दूं। दूसरा देखें, हमें ये इंश्योर करना होता है कि उसमें एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं लेकिन वायरस मौजूद नहीं है। हम नहीं चाहेंगे कि उस मरीज़ को जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है उसका वायरस लोड बढ़ाया जाए, हम ये नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए हम इंश्योर करते हैं कि, और एक ये भी बता दूं कि वो लोगों से हम प्लाज्मा नहीं लेते जिनको खुदा न खास्ता कोरोना की कोई कॉम्प्लिकेशन हो चुकी हो। दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सक्लूजन फैक्टर कि सपोज़ वो वेंटिलेटर पे चला गया था, सपोज़ उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी थी, सपोज़ उसको हार्ट फेलियर हो गया था जो पेचीदगी होगी, तो उनसे भी हम नहीं लेते। ये एक्सक्लूजन है हमारी। और जब हम प्लाज्मा लेंगे, देखें लेने वाले और जिसने रिसीव करना है, रिसिपिएंट और डोनर, दोनों की इन्फॉर्म्ड कंसेंट होगी। उनको बताया जाएगा कि हम क्यों ले रहे हैं। ये गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस की एक गाइडलाइन है जो हम स्टडी कर रहे हैं, वो बिल्कुल टोटली GCP के तहत हो रही है, ड्रैप से अप्रूव्ड है, हर अथॉरिटीज़ है, नेशनल बायोएथिक्स, UHS की बायोएथिक्स कमेटी से सबसे अप्रूव्ड है, ताकि हमें सेफ्टी चाहिए। हसन आप बताओ। देखें, जो मना किया गया था हम उससे एग्री नहीं करते, उसकी अपनी एक अफादियत है, लेकिन वो RT-PCR को रिप्लेस नहीं कर सकती। जो केस डेफिनेशन है वो RT-PCR ही है, ठीक है। एंटीबॉडीज जो IgM है और IgG है, ये आपको आपकी कुव्वत मदाफियत या एक्सपोजर आपको बताती हैं कि वायरस से एक्सपोजर हुआ और कब हुआ, ठीक है। ये रिसर्च पे भी बहुत अच्छा टूल है और मरीज़ की मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा टूल है। कैरियर जो है ना, इसमें कैरियर का सिलसिला है नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। इस वायरस ने अभी कोई एविडेंस नहीं है कि ये वायरस आपके जिस्म में महीनों रहती है। जो लॉन्गेस्ट केस हमने देखा है वो तकरीबन 85 डेज़ के करीब अभी तक रिपोर्ट हुआ है, लेकिन उसके बाद वायरस टूट फूट जाती है। टूट फूट जब जाती है तो उसके ज़र्रात आपकी जिस्म में मौजूद होते हैं, जो कि एम्पलीफाई जब हम करते हैं PCR में, एक्सट्रैक्शन करते हैं, एम्पलीफिकेशन करते हैं इस प्रोसेस को, तो वो पॉजिटिविटी बताता है। आप सर आगे बताएंगे, आप ऐड करना चाहिए, इधर बैठिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से सर ने सर इधर देखना, इधर कि ये जो सर ने जिस तरीके से बताया कि एंटीबॉडी का टेस्ट PCR का रिप्लेसमेंट नहीं है। एंटीबॉडी का टेस्ट
कोरोना की तशखीस के लिए बिल्कुल नामुनासिब है। ये सिर्फ उन लोगों को ये देखने के लिए है कि किन लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत ने एंटीबॉडीज बना ली, क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर दी कोरोना के खिलाफ। वही दो कुर्सियाँ लगवा दी। जब हम प्लाज्मा निकालने से पहले ये जानने के लिए है कि किसी शख्स में एंटीबॉडी बन गई है और उसका प्लाज्मा निकाला जा सकता है या नहीं। इसके अलावा जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो रिसर्च होती है किसी भी माशरे में जानने के लिए कि कितने फीसद लोग जो हैं वो वायरस से एक्सपोज हो चुके हैं, उसको मालूम करने का ये तरीका है। ये रिप्लेसमेंट नहीं है एक दूसरे, उसकी अपनी अफादियत है, इसकी अपनी अफादियत है। इसके देखें दो तरीके हैं, मैं ये ऐड सिर्फ कर दूं। एक ड्राई केमिस्ट्री के ज़रिए है, जैसे ब्लड शुगर चेक करते हैं, आप प्रिक करें और कतरा डाल दें स्ट्रिप पे, वो स्ट्रिप आपको 10 से 15 मिनट में बताएगी IgG की लाइन आई है। वो इतना एक्यूरेट मेथड नहीं है, वो आपको क्वालिटी तो बता देगी, क्वांटिटी नहीं बताएगी। दूसरा एलाइजा बेस्ड है, 3rd जनरेशन एलाइजा बेस्ड। इस यूनिवर्सिटी में जहाँ बैठे हैं हम 3rd जनरेशन एलाइजा बेस्ड पे वो करते हैं। और अभी ये मैं आपके ज़रिए शेयर कर रहा हूँ कि जैसे हमने RT-PCR कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अप्रूवल भी हमारे पास है इसकी हेल्थ केयर कमीशन की, इसी तरह हम मज़ीद टेस्टिंग इसमें शुरू कर रहे हैं। जो हम कुछ शुरू हो चुके हैं, कुछ हो जाएंगे। उसमें यही एलाइजा बेस्ड IgG IgM हमारा फ़र्ज़ है इस वक्त इस यूनिवर्सिटी का कि वो अपना रोल प्ले करे लोगों के लिए, ख़ासकर गरीबों के लिए जो इतने महंगे टेस्ट नहीं। सीरम फेरेटिन, ठीक है, डी डाइमर्स जो कि एक टेस्ट हैं जो हमें, इंटरल्यूकिन 6 लेवल्स, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, और बहुत सारे और टेस्ट जो हम ज़रूरी समझते हैं हम करते जा रहे हैं। हम इन टेस्टों की तादाद भी बढ़ा रहे हैं RT-PCR की। और लेकिन हमारा तरीक़ाकार है, सामने बिल्कुल आपने देखा है, लोग गाड़ी में बैठते हैं, हम ड्राइव थ्रू करते हैं, हम उनको ना यूनिवर्सिटी में उनको कहते हैं आप आएँ, वो गाड़ी में बैठे रहते हैं, थोड़ा सा शीशा 6 इंच उतारते हैं, हम वहीं से टेस्ट लेके तो वो कंटेनर में चले जाते हैं, वहाँ पे हम। बहुत अच्छे सवाल आते हैं आपके। देखिए न्यूजीलैंड की रिस्पांस बहुत ही एग्जाम्पलरी रिस्पांस थी। उनकी जो प्राइम मिनिस्टर साहिबा थी जसिंडा, ठीक है, चाहे वो उधर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ या ये, आपने देखा कि वो फ्रंट लाइन पे डॉक्टरों के हट के साथ खड़ी थी। और ये भी एक फैक्ट है कि जहाँ पे फीमेल हुक्मरान हैं, चाहे वो वेस्ट जर्मनी है, चाहे वो है, चाहे नॉर्वे है, जहाँ पे फीमेल, जहाँ पे एक खातून प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, उन सब की रिस्पांस बहुत अच्छी रही। इवन आप देखें तो इधर साउथ ईस्ट में जहाँ पे फीमेल थी, लाइक आपको पता है वियतनाम में जहाँ पे खातून थी, अब ये तो पता नहीं कि देखें, अगर आपने एग्जाम्पल लेनी है ना तो आप 2 मुल्कों की लें, वो आपके लिए बहुत अच्छा एक कंपैरिजन होगा। हम अपने आप को नहीं कंपेयर कर सकते। मैं कहूँ कि यूरोप से कर लें, स्कैंडिनेविया से कर लें, अमेरिका से कर लें, हमारा एक अपना होस्ट रिस्पांस फ़र्क है और हमारी जो हमारे में इकॉनमी भी फ़र्क है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते रहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं कि हम वो वहाँ से, आप 2 मुल्कों को अगर कंपेयर करना है तो आप कंपेयर करें जो एक जैसे हैं। वो कौन से हैं? वो एक नॉर्वे है और एक स्वीडन है, ठीक है। स्वीडन की डबल है आबादी नॉर्वे से, लेकिन लोग एक जैसे हैं। पाकिस्तानी भी एक जैसे ही हैं वहाँ जो सेटल हुए हैं, इंडियंस भी हैं, सारे स्कैंडिनेवियन दोनों कंट्रीज़ हैं। एक ने किया स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, ठीक है, दूसरे ने लॉकडाउन का नहीं, मईशत ख़राब होगी नहीं करो। उन्होंने सिर्फ किया लॉकडाउन अपने बूढ़े लोगों का कि बूढ़ों को बचा लो, यंग्स को ये कुछ नहीं होता। फ़र्क ये आया कि जो मोर्टेलिटी है, क्योंकि वो बड़ा मुल्क है, लेकिन जब आप पर मिलियन मोर्टेलिटी लेते हैं तो स्वीडन की डबल है देन नॉर्वे। तो ये लॉकडाउन का फैक्ट है। लॉकडाउन हरगिज़ बीमारी नहीं रोकता,
لاک ڈاؤن آپ کی تیزی روک دیتا ہے، بیماری کے بڑھنے کی تھوڑی سی کم کر دیتا ہے. اگر اس طرح بڑھنا تھا تو اس طرح بڑھنے شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو وقت دیتا ہے کہ اپنا ہیلتھ کیئر سسٹم کو فعال بنا دیں. اس ٹائم بائی کرتے ہیں. میں سر دیکھیں، میری ناقص رائے میں ایک ڈاکٹر ہوں، اور طاہر شمشی صاحب بھی اس چیز کا وہ خود جواب دیں گے، اور یہ فریدون خود دے گا. میں اپنی ذاتی رائے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی یونیورسٹی کی رائے نہیں ہے. ہو سکتا ہے طاہر شمشی صاحب کی اپنی رائے ہو. دیکھیں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہوں، جو روز مریض بھی دیکھ رہا ہے، اور میں مریض دیکھنا نہیں چھوڑوں گا، چاہے میری گھر میں اٹ کتا ہوتی رہتی ہے کہ بھی نہ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا اپنا ضمیر ہے، میں ضمیر کے بوجھ اس ضمیر کے ساتھ نہیں رہ سکتا کہ اس وقت میں اپنی دروازے بند کر دوں ان مریضوں پہ. نہیں، یہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ایک نمبر ایز اے ڈاکٹر، اور میں تمام ڈاکٹر کمیونٹی کے بہاف پہ آئے ہوپ کے کہہ رہا ہوں. دوسرے نمبر پہ جو آپ نے بات کی، میں صرف اور صرف مریض اور بیماری دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں معیشت نہیں دیکھ سکتا، میں معیشت کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. نہ میرا کام ہے یہ دیکھوں کہ لوگوں کو گھر میں کھانا کیسے پہنچے گا کرفیو میں. ٹھیک ہے، یہ ایک حکومت نے پورا ملک چلانا ہے، میں نے بیماری کو خالی روکنا ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے. میں ایز اے ٹیکنیکل ایکسپرٹ اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ کرفیو نافذ ہونا چاہیے تاکہ ٹرانسمیشن فوری طور پہ روکی جا سکے. 15 دن کے لیے موثر وہ والا لاک ڈاؤن نہیں جو پہلے ہوئے ہیں. وہ لاک ڈاؤن کہنا فضول ہے، وہ لاک ڈاؤنز نہیں تھے. نہ سمارٹ نہ ان سمارٹ، میں کہوں گا کہ ٹوٹل کرفیو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرفیو نافذ کرنے کے لیے ہماری پاکستانی افواج کو بیچ میں حصہ لینا پڑے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب فلڈ آتا ہے تو وہ رول پلے کرتی ہے افواج. اور یہ پرائم منسٹر صاحب اگر ریکویسٹ کریں گے تو مجھے پکا پتہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی وبا ہے، تو اس میں وہ ڈیفینیٹلی ہیلپ کریں گے. میں یہ نہیں کہتا خدا نہ خواستہ کہ کوئی مارشل لا لگ گئی کچھ ہو گئی، وہ تو معاونت کرنے آئیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ اس کو انفورس کیا جا سکے. انفورسمنٹ ہم نے کوشش کر لی کہ پیار محبت سے انفورسمنٹ ہو جائے. یہ کہہ دیا جائے کہ ہم نے جو کرنا تھا کر لیا ہے، اب یہ آپ اس کی اونرشپ لیں، تاجر تنظیمیں لیں، دکاندار لیں، عوام لیں. یہی کہا گیا تھا نا روزوں سے پہلے. اور روزوں سے پہلے میں نے آپ کے چینلز پہ ہی کہا تھا کہ یہ جو طوفان بدتمیزی ہم دیکھ رہے ہیں، اور تاجر تنظیمیں جو بڑھ بڑھ کے کہہ رہی ہیں کہ ہم کریں گے، ٹرانسپورٹرز کہہ رہے ہیں ہم کریں گے، آج وہ کدھر ہیں؟ ان کے آرکائیونگ کریں جو انہوں نے دعوے کیے تھے. کوئی امپلیمنٹ ہوا؟ اچھرے کے بازار میں دیکھ لیں، انارکلی میں بازاریں. ایک بچے کی یہ کہ اس کی عید پرانی جوتی سے وہ نہ کرے، نہیں لے، اس کی خواہش، اس کو ہم نے نہیں قربان کرنا چاہا، اور ہم نے کئی جانیں لے لی آج. تو پھر اس طرح کے ماحول میں تو پھر آپ کو ڈنڈا استعمال کرنا پڑے گا. آپ بتائیں. ایک منٹ، کیونکہ یہ میرا ذاتی رائے ہے، میری ان سے بات بھی نہیں ہوئی. دیکھیے، ایک ریئیکشن ہے کہ کرفیو کر دیں اور لاک ڈاؤن کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم وہ وقت گزار چکے ہیں. اب اگر آپ نے بالکل اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کر بھی دیا، آپ کے معاشرے میں وائرس اتنی تعداد سے پھیل گیا ہے، اپروکسیمیٹلی 20% آبادی آپ کی متاثر ہو چکی ہے. تو لاک ڈاؤن کرنے سے چند دن کا فرق پڑے گا، مزید اسپریڈ ہونے میں. ابھی جو پیک ایسے جا رہی ہے، اس کا رخ جو ہے ایسے جانے کے بجائے شاید نیچے ایسے آ جائے، زیادہ دنوں کے بعد زیادہ لوگ متاثر ہوں، اتنا فرق پڑے گا. اور جس وقت شروع کے دن سے جس وقت سٹارٹ ہو رہا تھا، اس وقت جو ہم نے لاک ڈاؤن کے ساتھ کا مذاق بنایا ہے، کورونا کا مذاق بنایا ہے، حکومت کے افراد نے بھی اور عوام نے بھی. ڈاکٹر حضرات چیختے رہے کہ بھائی اللہ کے راستے لاک ڈاؤن کرو، مکمل طور پر لاک ڈاؤن کرو، تاکہ اس بیماری کی جو پھیلاؤ ہے اس کے اوپر قابو پایا جا سکے. اور ہم نے مذاق بنا کے اڑا دیا، اس کو ہوا میں اڑا دیا، مذاق میں اڑا دیا بات کو. اور اس کا خمیازہ اب ہم بھگت رہے ہیں کہ اس وقت تقریباً ہر گھر میں، ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی شخص متاثر ہو چکا ہے کورونا سے. تو پھر وہی بات آ گئی کہ معیشت دان نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ معیشت کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اور دوسرے جو
ریاست کے جو اور دوسرے کام ہیں اس کے اوپر کیا اثرات کیا اس سے ہوگا، لیکن ہم انسان کی زندگی اور انسان کی جان بچانے کے عمل میں ہم اس کے سپاہی ہیں. اس کے متعلق ہم آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، اور لاک ڈاؤن سے اس کے اوپر کیا دوسرے اثرات کیا آئیں گے وہ یقینی طور پہ ریاست کا کام ہے، ریاست کو سوچ سمجھ کے فیصلہ ہے. آپ کرنے کرو کہ ایک تو یہ مسکنسیپشن ہے کہ جی کسی نے ماسک پہنی ہے، گلوز پہنی ہے تو دے ہیو بیکم کرونا پروف. یہ ساری اچھی احتیاطی تدابیر ہیں. ہینڈ سینیٹائزر دے ریڈیوس دا پرابیبلٹی کہ کسی کو یہ مرض ہو، لیکن یہ کرونا پروف نہیں کسی کو کر رہے. پیپل انڈرسٹینڈ کہ وائرس پھیل کیسے رہا ہے اور یہ کیسے انفیکٹ کر رہا ہے، تو آپ کو وہ بھی یہی بتائیں گے کہ یہ پرابیبلٹی کم کر رہا ہے. کرونا پروف تو اگر کسی نے ہونا ہے تو دے پرابلی نیڈ اے اسپیس سوٹ ٹو میک شیور کہ ان کو یہ وائرس نہ ہو. تو یہ جتنی احتیاطی تدابیر ہم زیادہ کریں گے اتنا اس کا ریٹ کم ہوگا اور الٹیمیٹلی ہماری جان جلدی چھٹے گی. دوسری میں گزارش یہ کروں کہ کچھ لوگ اس خیال میں بیٹھے ہوئے کہ عنقریب ویکسین آ جائے. سر میں گزارش یہ کروں گا کہ ایڈس کو آئے ہوئے اس دنیا میں 50 سال ہو گئے ہیں. ہیپیٹائٹس کو آئے ہوئے میرا خیال ہے کافی لمبا عرصہ ہو چکا. ہیپیٹائٹس سی، یہ دونوں وائرسز جو ہیں RNA وائرسز ہیں. RNA وائرس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اپنی شکل بہت جلدی بدل لیتا ہے، اور یہ جو ویکسین ہے یہ بھی بیسیکلی اینٹی باڈی ڈپینڈنٹ ایک میکینزم ہے جس کے ذریعے وہ وائرس کو قابو کرتی ہے. تو RNA وائرسز کی میں نے آپ کو 2 کی مثال دی ہے، ابھی تک ویکسین نہیں بن سکی. ہمیں یہ احتیاطی تدابیر کرنی پڑیں گی تو ہماری اس بیماری سے جان چھوٹے گی. اللہ کرے کہ یہ ہم ویکسین جلدی بنا سکیں، لیکن اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو اتنی آسان نہیں ہے ویکسین بنانا. دیکھیں تقریباً 23 کے قریب بہت سیریس اٹیمپٹس ہوئی ہیں ویکسین کی. جاپان، چائنا، امریکہ، یورپ، اور اس میں سے آدھی ویکسینز بن گئی اور آدھی ویکسین تقریباً فیل ہو چکی ہیں. ان کی کوئی باڈی میں بہت شارٹ لیوڈ تھی امیونٹی. تو اس لیے بالکل صحیح کہا فریدون صاحب نے کہ اللہ سے دعا تو ہے، لیکن اب آخر میں میرا خیال ہے اب ختم کرتے ہیں کیونکہ آپ کا بھی ٹائم بہت لے لیا ہم نے. تو میرا خیال ہے کہ پھر ایک دفعہ آپ کا بہت شکریہ، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ بیماری میری اور آپ کی زندگیوں میں اس نے کسی نہ کسی فارم میں رہنا ہے. اگر چائنا میں یہ چلی گئی تو چائنا کو ہم نے یہی کہا کہ اب آپ کیسے پریپیئر کر رہے ہیں، یہ پرسوں کی بات ہے، کہ اب کی سیکنڈ پیک کے لیے. تو وہ سیکنڈ پیک ان کے ایکسپیکٹڈ ہے اکتوبر نومبر میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ پریپیئرڈ رہنا چاہیے کہ یہ اب ہماری زندگیوں کو بدل دیا ہے، اس نے ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ اب وہ جو شادی بیاہ کا سلسلہ، جنازے پڑھنے کا سلسلہ، جفیاں ڈالنے کا سلسلہ ایک تاریخ کا حصہ فی الحال بن گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس کو زندگی کا رہنا سہنا لائف سٹائل اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنے خوبصورت اور بھیانک چہرے ہمیں اپنے چھپانے ہیں. ٹھیک ہے، دین میں ویسے ہی پردے کا ہماری بہنیں بچیوں کا ہے، تو وہ ویسے ہی دین میں وضو ہے، وضو صفائی ہے، ناک کی بھی ساری. تو اسی طرح سر میری عام آدمی سے گزارش ہے کہ وہ نہیں کرے، نہ دے. خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹیسٹ نہ کرائے. اگر اس کے گھر میں خدا نہ خواستہ ایک اس کی بڑی بہن کو کرونا ہو چکا ہے اور اس نے ٹیسٹ کرایا، وہ اب اس کے چھوٹے بھائی کو ہو گیا یا اس کے بیٹے کو ہو گیا، وہ کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی وہ اپنے آپ کو جو ایک کمرے میں جو سارے پازیٹیو ہیں وہ ایک کمرے میں رہ جائیں، سارے جن کو علامات نہیں ہیں وہ دوسرے کمرے میں رہ جائیں.
اور وہ کوارنٹائن رکھیں, ان کو بالکل ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ عید سے پہلے میں نے اور طاہر شمشی صاحب نے ٹیسٹنگ 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 کہہ رہے تھے. اب ہم کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے, انلیس کہ آپ کانٹریکٹ ٹریسنگ کر رہے ہیں یا پبلک ہیلتھ پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہے کتنی پاپولیشن کو ہو گیا. اس کا بھی میں آسان نسخہ بتا دیتا ہوں کہ ان ٹیسٹوں کے پہ نہیں جائیں پلیز, یہ تجوریاں نہ لوگوں کی بھریں. یہ آپ کو علامات ہیں, آپ آئسولیٹ ہو جائیں آرام سے, ٹھیک ہے. اس کے ٹیسٹ کی ضرورت آپ کو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور 12 دن بعد آپ اپنے آپ کو آئسولیشن چھوڑ دیں جب آپ کے علامات فری ہو جائیں. اب میں پھر آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں, یہ میں ایک پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. اگر گورنمنٹ نے نمبرز لینے ہیں کہ جی ہم نے اپنی رسپانس اس پہ میئر کرتے ہیں کہ کتنے لاکھ ہیں, تو اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے. آپ سیوریج کا پانی, یہ ہم مسلم ٹاؤن میں بیٹھے ہیں, مسلم ٹاؤن میں واسا کو کہیں کہ سیوریج کا پانی دے UHS سے جو سیوریج نکل رہا ہے, ٹھیک ہے, پنجاب یونیورسٹی سے جو نکل رہا ہے اس کا سیمپل لے لیں. کیونکہ یہ وائرس پہانے میں جاتی ہے تو آپ اس کو میئر کر لیں گے کہ اس کی کوانٹٹی کتنی ہے, کون سے محلے سے کتنی آ رہی ہے. میں آسان طریقہ بتاتا ہوں, لوگوں کو اس میں نہیں کریں کہ اتنے پیسے ان کے لگائیں, یہ تو گورنمنٹ کو خود کرنا چاہیے فار رسپانس میئرز. اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں, میں آپ کو ایک ایگزامپل صرف دی ہے, ٹھیک ہے. وہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کا سر یہ ہے کہ ہم نے تمام یونیورسٹی میں, ہماری یونیورسٹی کیونکہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اس وقت خطے کی, ہمارے پاس کوئی 70 کے قریب میڈیکل ڈینٹل نرسنگ وغیرہ ہیں, ہم نے آن لائن ایجوکیشن کر دی ہے. جہاں تک ڈگری کا تعلق ہے, دیکھیں میں اس ڈگری سے اور طاہر شمشی صاحب اسی ڈگری سے پوری دنیا میں ہم کام کر کے آ رہے ہیں. میں نے 4 ممالک میں کام کیا. میں نہیں چاہوں گا کہ میرے بچوں کو ایسی ڈگری دی جائے کہ وہ صرف پاکستان تک ہی محدود ہو جائے اور PMDC بھی اس کو ریکگنائز نہ کرے. اس کا جب مجھے ڈگری ملتی ہے مجھے ایک RMP نمبر چاہیے بیفور میں ہاؤس جاب کر سکوں, رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر. وہ رجسٹر کون کرتا ہے؟ وہ PMDC کرتی ہے. PMDC نے کیا معیار رکھا ہوا ہے؟ PMDC نے کہا ہے کہ امتحان لیں گے اور آن لائن امتحان بھی نہیں لیں گے. PMDC پہلے اپنے قوانین بدلے, پھر ہم یہ ضرور کنسیڈر کر لیں گے. لیکن میری اطلاع کے مطابق نیو کاسل یونیورسٹی نے یہ سوچا تھا کہ MBBS کی ڈگری ایسے ہی دے دیں بغیر امتحان کے, کیونکہ جو میری ڈگری ہوتی ہے اس پہ میں نے لکھا ہوتا ہے کہ میں نے انہیں جانچا امتحان کے ذریعے اور میں نے ان کو اہل پایا تو ڈگری سائن کر دی. دیکھیں اس سے سارے قوانین کی تبدیل اس میں لکھا ہوا ہے. اس میں تو یہ میں بتاؤں کہ دیکھیں جو امتحان کے بغیر ڈگری ہوگی نا, وہ پتہ نہیں کتنی مؤثر ہوگی, اور اس کو PMDC سب سے پہلے آپ کے ملک میں ہی ریکگنائز نہیں کرے گی, وہ نہیں رجسٹر کرے گی. PMDC اپنے قوانین میں ترمیم لائے, وہ ہمیں بتائے کہ ہاں اگر ہم امتحان کے بغیر ان کو ڈگری دیتی ہے یونیورسٹی تو وہ ان کو رجسٹر کریں گے اور ان کو اجازت ہوگی پریکٹس کرنے کی, تو پھر ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. تھینک یو سر, بہت شکریہ.